اور وہ تاریخی مغالطہ یہ ہے کہ ابو لہب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، لیکن در حقیقت ابو لہب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا نہیں تھا، بلکہ پلا بنی ہاشم میں تھا، اور اس کا بنی ہاشم سے کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، اور اس کی والدہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی کنیز تھی، اور جب یہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی کنیزی میں آئی تو اس کا بیٹا جو کہ پہلے سے موجود تھا وہ اس قبیلے میں اس کے ساتھ آیا اور ساتھ یہ کہلوانا شروع کر دیا کہ میں بنی ہاشم سے ہوں۔ خدا نے آیت قرآن میں یہ بات نازل کر دی، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں۔ اور ان جملوں کا قرآن میں نازل ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ابو لہب نے اپنے آپ کو بنی ہاشم کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ تو پروردگار عالم نے قرآن میں یہ بات نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابو لہب جو بیٹا کسی اور کا تھا لیکن پلا بنی ہاشم کے قبیلے میں تھا۔ جناب حضرت عباس علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا، اے شمر تیرے ہاتھ ٹوٹیں کہ تو بیٹا کسی اور کا ہے اور نسبت کسی اور سے دے رہا ہے۔ بس جناب حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے اس امان نامے کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ تم ہمیں امان دیتے ہو جبکہ نواسۂ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی امان نہیں ہے۔ بس شمر ذیل جوشن کا اصل نام شرجیل تھا، جبکہ اس کے والد کا نام جوشن تھا۔ ذیل جوشن یعنی ذرا والا اس کے باپ کا لقب تھا، اور اس کا تعلق قبیلہ بنو کلب سے تھا، جیسے کہ تذکرہ کیا جا چکا ہے، اور یہ کوفہ میں آباد ہوا تھا۔ ابتدائی تاریخ میں شمر ذیل جوشن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل تھا، اور اس نے جنگ صفین میں آپ علیہ السلام کی فوج کی طرف سے حصہ لیا تھا، لیکن بعد میں اس نے حق کا راستہ چھوڑ کر خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دشمنی پال لی، اور تاریخ اسلام میں شمر ذیل جوشن کا کردار ایک بدنام ترین کردار ہے، جس نے 61 ہجری میں واقعہ کربلا کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام ابن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ تاریخی روایات میں شمر ذیل جوشن کا نام انتہائی لعنت اور نفرت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور اس کا شمار ان ظالم ترین افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے ثانیہ کربلا کو خونی انجام تک پہنچایا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے فیصلہ کن جنگ یا کمان حوالے کرنے کا خط بھیجا تو وہ خط لے کر کربلا پہنچنے والا شمر ذیل جوشن ہی تھا۔ 9ویں محرم کو اس نے جنگ کے آغاز میں بنیادی کردار ادا کیا۔ شیعہ مذہب میں شمر کا شمار ان افراد میں کیا جاتا ہے